السلام علیکم سامعین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج بات کریں گے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخو پورہ کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے سالار بٹیاں۔ یہ گاؤں جہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہی خون خرابہ، قتل و غارت جاری تھی۔ ایک ایسا گاؤں جہاں قتل، اغوا، ڈکیتی، منشیات فروشی عام تھی۔ اس گاؤں کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں قتل و غارت آ جاتی، لوگوں کا جسم کانپ اٹھتا۔ یہ گاؤں ایسا گاؤں تھا کہ جہاں پہ کوئی جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ 1990 میں اس گاؤں کے جرائم پیشہ افراد 3 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروپ نمبردار گروپ، دوسرا گروپ باہو بٹی گروپ اور تیسرا گروپ الطاف گروپ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس گاؤں میں سالار بٹیاں میں منشیات فروشی عام تھی، بے پناہ جرائم عام تھے، قتل، غارت، اغوا، ڈکیتی عام تھا اور لوگوں کو ہر وقت خوف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور انتہائی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پولیس بھی اس گاؤں میں آنے سے ڈرتی تھی۔ یہ گاؤں کی اپنی تاریخ کے حساب سے یہ جرائم کی جو ایک تاریخ ہے یہ جاری رہی۔ 2005 میں یہاں پہ ایک شخص قتل ہو جاتا ہے جس کا نام مزمل تھا۔ اس شخص کے قتل ہونے کے بعد دشمنی اور جرائم کی ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ اس قتل کے بعد یہاں پہ جو 3 گروپ تھے وہ 2 گروپ رہ گئے یا 2 گروپ بن گئے۔ ایک الطاف گروپ، الطاف عرف تافو گروپ، جبکہ دوسرا گروپ نقاش عرف کاشی بٹی گروپ۔ الطاف گروپ کچھ عرصہ بعد اس گاؤں سے ایسا غائب ہوا کہ پھر واپس لوٹ کر نہ آیا، اور اس کے پیچھے اگر ہاتھ تھا تو کاشی بٹی کا ہاتھ تھا۔ کاشی بٹی گروپ کا جو سربراہ تھا، جو اس گینگ کا بڑا تھا، کرتا دھرتا تھا، وہ ایک 17 سالہ جوان تھا جس کا نام تھا نقاش۔ نقاش عرف کاشی بٹی سالار بٹیاں کے رہائشی تھے اور یہ 4 بھائی تھے: نقاش، فاروق، عمران اور جمشید۔ نقاش سب سے چھوٹا تھا اور محض 17 سال کی عمر میں اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا، اور اتنی کم عمر میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد 7 سالوں میں نقاش عرف کاشی بٹی نے ضلع پنجاب تو کیا پاکستان میں اپنا ایک نام منوا لیا۔ یہ شخص اتنا دلیر تھا کہ پولیس سالار بٹیاں میں داخل ہونے سے ڈرتی تھی، اور صرف 7 سال کے عرصہ میں اس نے بے پناہ جرائم کیے۔ سالار بٹیاں کی یہ حالت تھی کہ وہاں پہ سرعام منشیات فروخت ہوتی تھیں۔ کوئی پولیس اہلکار وہاں جانے سے پہلے 1000 بار سوچتا اور اس کے ذہن میں کاشی بٹی کا نام گردش کرنے لگتا۔ کاشی بٹی ایک خوف کی علامت بن چکا تھا، لوگوں کا جینا حرام ہو چکا تھا۔ بہت سارے لوگ اس ڈر سے نقل مکانی کرنے لگ گئے اور ارد گرد جا کر آباد ہو گئے۔ پولیس کو کاشی بٹی گروپ اور الطاف عرف تافو گروپ کے بہت سے افراد مطلوب تھے، تاہم ان کے خلاف کارروائی بہت مشکل ہو جاتی تھی، جو کہ محکمہ پولیس کی نام پر ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ منشیات کا بہت بڑا دھندا کاشی گروپ چلا رہا تھا۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ منشیات سرعام میزوں پر، ٹیبلوں پر رکھی ہوئی ہوتی اور فروخت ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد گاؤں کے چند معتبر لوگوں نے دونوں گروہوں کی صلح کی کوشش کی اور ایک معاہدہ ہوا، لیکن جلد ہی یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ الطاف گروپ کو گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ الطاف گروپ کے گاؤں چھوڑنے کے بعد
یہ پورا علاقہ کاشی گروپ کا اس کے ایک قبضہ اقتدار میں آ گیا۔ کاشی گروپ میں 30-40 لوگ تھے، جبکہ الطاف گروپ کاشی گروپ کی ڈر کی وجہ سے گاؤں سے چلے گئے، اور اس طرح ہر طرف اثر و رسوخ کاشی بٹی کا ہو گیا۔ کاشی بٹی کا نام بولنے لگا، ہر شخص کاشی بٹی کے نام سے ڈرتا تھا، اور یہ شخص اتنا دلیر تھا، یہ پولیس اسٹیشن تک چلا جاتا، اپنے بندوں کو چھڑوا لیتا، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہتی، کیونکہ یہ بہت طاقتور شخص تھا اور اس کو چند سیاسی لوگوں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ 2008 میں ڈی آئی جی چودھری تنویر احمد، ڈی پی او شیخو پورہ جناب نعیم اقبال صاحب، ڈی پی او ننکانہ صاحب، اکبر ناصر خان کی سربراہی میں ایک ٹیم نے کاشی بٹی گروپ کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آپریشن تقریباً 36 گھنٹہ تک جاری رہا۔ 36 گھنٹہ تک مسلسل دونوں طرف سے مقابلہ ہوتا رہا، اور یہاں پر پولیس کے خلاف بھاری بھرکم ہتھیاروں کا استعمال ہوا۔ تاہم 36 گھنٹے کے پولیس مقابلے کے باوجود سوائے چند اسلحہ کے پولیس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس آپریشن کی ناکامی سے پولیس کی کردار پر سوالیہ نشان بن گیا، پولیس کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن اس آپریشن کی ناکامی کے بعد کاشی بٹی مزید طاقتور ہو گیا۔ کاشی بٹی کا نام پہلے سے زیادہ بولنے جاننے لگا۔ کاشی بٹی ایک خوف کی علامت بن گیا۔ مئی 2011 میں ڈی پی او رانا شاہد پرویز نے بختر بند گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے سالار بٹیاں پر چڑھائی کر دی۔ 14 گھنٹے مسلسل فائرنگ کا مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے بہترین فائرنگ، بہترین اسلحہ استعمال کیا گیا۔ تاہم اس دفعہ پولیس کی تیاری کافی بہتر تھی۔ بہتر منصوبہ بندی کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کو بہت مشکل ہوئی۔ اسی دوران کاشی بٹی کو فائرنگ کے تبادلہ میں ٹانگ میں گولی لگ گئی۔ اسی فائرنگ میں کاشی بٹی کا بھائی عمران عرف مانو مارا گیا۔ اس تمام تر کارروائی میں ایک سب انسپکٹر پولیس ملک رحمت بھی شہید ہو گیا۔ ملک رحمت کی شہادت کے بعد پولیس نے دوبارہ بھرپور حملہ کیا، لیکن کاشی بٹی فرار ہو گیا۔ اس تمام تر لڑائی میں کاشی گروپ کے 7 افراد مارے گئے۔ کاشی اس واقعہ کے بعد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ اس کے دل سے پولیس کا، قانون کا خوف شاید مٹ چکا تھا، جو کہ شاید تھا ہی نہیں۔ یہ اب مختلف جگہ پہ پنجاب سے ہٹ کے بھی وارداتیں کرتا۔ کاشی بٹی کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ ایک کارروائی میں فیصل آباد کے تھانہ ستیانہ کے ایس ایچ او نے کاشی کے ساتھی شہزاد کی گرفتاری کے لیے اس کے سسرال پر چھاپہ مارا، اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ شہزاد اور کاشی کو جب علم ہوا تو چند گھنٹوں میں انہوں نے پولیس وردیاں پہن کر ایس ایچ او کے گھر جا کر اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد پولیس کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی شہزاد کے اہل خانہ کو چھوڑنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پنجاب میں کاشی بٹی کا ڈر بڑھ گیا اور جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دفعہ تھانہ خانقاہ ڈوگراں کی پولیس نے کاشی کے اہم ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ جب کاشی کو پتہ چلا تو 20 سے زیادہ ساتھیوں کے ہمراہ تھانہ خانقاہ ڈوگراں پر حملہ کر دیا۔ پولیس کاشی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اس قدر سہم گئی کہ مزاحمت نہ کر سکی، اور یوں کاشی اپنے ساتھی کو خانقاہ ڈوگراں کے تھانہ سے واپس لے آیا۔ حکومت پنجاب نے کاشی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے رکھی، جبکہ اس کے ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے رکھی۔ ہر جگہ پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی لیکن ناکام ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد کاشی بٹی گروپ نے رائس ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو اغوا کر لیا اور 1 کروڑ روپے ہرجانے کے بعد اس کو رہا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف نے ڈی آئی جی ذوالفقار احمد چیمہ کو آر پی او شیخو پورہ تعینات کر دیا اور کاشی بٹی گروپ کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری دے دی۔ 9 جون 2011 کو پولیس کو اطلاع ہوئی
کہ کاشی بھٹی گروپ خانقاہ ڈوگراں کے ایک تاجر کو اغوا کرنے جا رہا ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور کاشی بھٹی گروپ کو گھیر لیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، لیکن پولیس نے اس دفعہ بھرپور پلاننگ کر رکھی تھی۔ کاشی بھٹی اور اس کا ساتھی رانا شہزاد بری طرح زخمی ہو گئے اور پولیس کے گھیراؤ کی وجہ سے فرار نہ ہو سکے۔ یوں زخموں کی وجہ سے یہ دونوں اشخاص دم توڑ گئے اور یوں جرائم کی دنیا میں 7 سال تک اپنا لوہا منوانے والا شخص کاشی بھٹی محض 24 سال کی عمر میں جاں بحق ہو گیا۔ سامعین، اس ویڈیو کا مقصد محض کوئی آپ کو آگاہی دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جرائم کی وجہ سے ہونے والی صورتحال، جرائم کے نقصانات اور جرائم کے جو برا راستہ ہے اس راستے پر چلنے کا انجام بتانا مقصود ہے۔ یہ ویڈیو ایک پازیٹیو سائن کے لیے، پازیٹیو جیسچر کے لیے، ایک پازیٹیو کاز کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کو عبرت سمجھا جائے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔